الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ کل کے درس میں صوفیت سے متعلق کچھ تمہیدی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی، اسلامی تعلیمات کو کیسے محفوظ کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو امت کے سامنے موجود ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی عبادتوں کو اور آپ کے معاملات کو، ان سب کو محفوظ کر لیا۔ تو جس طرح سے معاملات محفوظ تھے ایسی ہی عبادتیں بھی محفوظ تھی۔ عبادتوں میں منہمک ہو کر یا مشغول ہو کر معاملات کو، دنیا کو، گھر کو، خاندان کو، دوستوں کو، ان سب کو چھوڑ دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا تھا کہ لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس حدیث میں دو چیزوں کو آپ نے جمع کیا، عبادت اور دنیا داری معاملات۔ آپ نے عبادت کا بھی ذکر کیا کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں دنیا میں انسانوں کے ساتھ معاملات بھی رکھتا ہوں، عبادتوں کی خاطر دنیا کے لوگوں سے الگ نہیں رہتا۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور پھر آپ نے کہا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ میرا طریقہ ہے۔ عبادت بھی کرنا اللہ کے، یعنی اللہ جو خالق ہے کائنات کا، اس کی عبادت بھی کرنا، اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس مخلوق کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا۔ لیکن آہستہ آہستہ دنیا میں کچھ ایسے فکر کے لوگ پیدا ہونے لگے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ افراد آئے تھے۔ آڈیو بند کر دیں عبداللہ زبیر صاحب، جی شیخ بولے، سب کا آڈیو بند کر دیں، جی اور سب سے درخواست ہے کہ کوئی بھی درمیان میں اپنا آڈیو چالو نہ کرے۔ تو جس طرح سے وہ افراد آئے تھے اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، آپ سید المرسلین تھے، آپ اتنی عبادت کرتے تھے، تو ہم جو خطا کار ہیں ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے، لہذا عبادت کی خاطر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم عبادت ہی کرتے رہیں گے، دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ ایک نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، اور دوسرے نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ راتوں میں قیام اللیل کرتا رہوں گا، قیام کروں گا یعنی نمازیں ہی پڑھتا رہ جاؤں گا، اور تیسرے نے کہا تھا کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب ایک نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، یعنی اب دنیا میں کھانے پینے سے میرا کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ دوسرے نے یہ اشارہ کر دیا تھا کہ راتوں میں سونا، بیدار سونا، تو یہ نفس کو آرام پہنچانا، اب یہ سب چیزیں ہم ختم کر دیں گے، رات بھر عبادت کرتے رہیں گے۔ اور تیسرے نے کہا تھا
کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس میں انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے پڑتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں مصروف ہونا پڑتا ہے، لہذا ان سب جو انسانی خواہشات ہیں، ان ساری خواہشات کو ختم کر کے صرف اللہ اللہ کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے۔ اس حدیث کو آپ سمجھیں گے تو بہت ہی زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں ایسی فکر کے لوگوں کو جواب دے دیا تھا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے عبادت اور معاملات دونوں کو جمع کر دیا اور پھر کہہ دیا کہ یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود تقریباً 200 سال مکمل ہو جانے کے بعد، ہجرت کے 200 سال، 2 صدیاں گزر گئی ہجرت کی، تیسری صدی شروع ہو رہی تھی، تو ایسے وقت میں اب دنیا کے اندر عبادتوں میں منہمک ہونے والے ایسے کچھ افراد تیار ہوئے جو پہلے عبادت کرتے تھے اور دنیا داری سے مکمل طور پر اپنے آپ کو کاٹ کر رکھ دیتے تھے، گوشت کھانا اس سے انہوں نے پرہیز کرنا شروع کر دیا، شادی بیاہ سے پرہیز کرنا شروع کر دیا، اگر شادی بیاہ کر لیا تو بیویوں کو چھوڑ دیا، گھروں سے دور ہو گئے، پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے، تنہائی پسند ہو گئے، بند کمروں میں اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ یہ طریقہ یعنی عبادت گرچہ کی عبادت تھی، لیکن عبادت کا یہ طریقہ نبی کا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی خاطر یہ ساری چیزوں کو چھوڑنے کی تعلیمات نہیں دی تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور دنیاوی مصروفیت سے مکمل دور ہو جانا چاہتے ہیں۔ میری ان باتوں پر آپ غور کرتے رہیں تو آپ کو آج کے زمانے میں جو افراد بند کمروں میں رہتے ہیں، گھر بار چھوڑ کر کئی دن چلے جاتے ہیں 4 مہینے کے لیے اور سال بھر کے لیے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اور پھر مساجد میں جا کے چادریں اوڑھ کر ہو کرتے رہتے ہیں، ان ساری چیزوں پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسا وہ زمانے سے لے کر یہ زمانے تک ایک سلسلہ چلا پڑا ہے صوفیوں کا۔ پھر ان افراد نے کیا کیا، چونکہ یہ صرف یہ دنیا سے الگ ہوئے تھے، لیکن دنیا سے ہی الگ نہیں ہوئے بلکہ نبی کی سنت سے الگ ہو گئے تھے، کیونکہ نبی نے کہا تھا فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو دنیا سے دور ہو جانا، صرف اور صرف عبادت میں منہمک رہ جانا، یہ حقیقت میں دنیا سے ہی دوری نہیں ہے، یہ سنت سے دوری تھی، اور سنت سے دوری کی وجہ سے آج تک کے وہ قوم گمراہی کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ اور نبی نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ کتاب اللہ اور سنت رسول، میری سنت، جب تک کہ ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ اگر تم کتاب اللہ کو چھوڑ دو گے اور میرے راستے کو چھوڑ دو گے، میرے طریقے کو چھوڑ دو گے، تو برابر گمراہی سائے کی طرح تمہارا پیچھا کرے گی، اور یہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ پھر یہ صوفیت کا سلسلہ شروع ہوا، اسی کو صوفیت کہا گیا۔ لیکن صوفی یہ لفظ آیا کہاں سے؟ کیا وہ جو افراد نبی کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں میں قیام کروں گا، دنوں میں روزہ رکھوں گا، عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، کیا ان کو صوفی کہا گیا تھا؟ یا ان کے بعد کچھ ایسے افراد تھے جو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، ان کو صوفی کہا جاتا تھا؟ نہیں، لفظ صوفی صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں نہیں تھا۔ لفظ صوفی کا وجود نہیں تھا۔ عبادتوں کو زہد کہا جاتا تھا، عبادتوں کو زہد کہا جاتا تھا، اور زہد کا مطلب ہوتا ہے ایسی عبادت جس عبادت کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فنا انسان عابد و زاہد ہے، تو زاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسان ایسی عبادتیں کرتا ہے جو جن عبادتوں کا حکم شریعت نے دیا ہے۔
شریعت کے مطابق جو عبادت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نبی زاہد تھے۔ ابوبکر صدیق، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، خلفائے راشدین، دیگر صحابہ، یہ عابدین اور زاہدین تھے۔ تو کیسے زاہدین تھے؟ شریعت نے جو طریقہ بتایا تھا صحابہ کو اس طریقے سے عبادت کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں زاہد۔ کل کسی نے سوال کیا تھا کہ زاہد اور صوفی میں کیا فرق ہے، تو میں نے زاہد کا معنی بھی بتا دیا۔ لفظ صوفی، تب صوفیت کیا چیز ہے؟ زاہد تو اس کو کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں ایسی عبادتوں کے کرنے والے کو جو ایسی عبادتیں کرتا ہے جن عبادتوں کا شریعت نے حکم نہیں دیا۔ یہ ہے فرق صوفی میں اور زاہد میں۔ لہٰذا اب جتنے صوفیان آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر، ان کی جو عبادتیں ہیں، عبادتوں کے جو طریقے ہیں، وہ سب غیر شرعی طریقے ہیں، خلاف سنت طریقے ہیں۔ چونکہ بنیاد ہی ان کے خلاف سنت سے چل پڑی تھی، لہٰذا اب اس میں اور ترقی ہوتے چلے گئی، اور نہ جانے کون کون سے رقص سے، گانے سے، اور ڈانس کے ذریعے، اور شراب نوشی کے ذریعے، گانجوں کے ذریعے، اور پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں دنیا کے اندر، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، یہاں تک کہ یہ صوفیت ترقی کرتے چلے گئی۔ ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلا صوفی جس کو صوفی کہا گیا وہ کون تھا؟ وہ ابو ہاشم، جس شخص کو سب سے پہلا صوفی کہا گیا تھا وہ شخص تھا ابو ہاشم الکوفی، جس کی وفات 150 ہجری میں ہوئی تھی، اور یہ انسان شیعہ تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صوفیت کہاں سے آئی۔ آخر صوفی اس پہلے شیعہ کیوں تھا، یا صوفی شیعوں سے متاثر کیوں تھا؟ صوفی کا مطلب اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ صوفی کا معنی ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا، تو اللہ کی عبادت کرنے والا شیعوں سے کیوں محبت کرنے لگا؟ اللہ کی عبادت کرنے والا شیعوں سے کیوں متاثر ہو گیا؟ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو خلفائے راشدین کو گالیاں دیتے ہیں، شیعہ اس کو کہتے ہیں جو امہات المومنین پر لعن طعن کرتے ہیں، شیعہ اس کو کہتے ہیں جو ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو کافر کہتے ہیں۔ بھلا ایک نیک انسان، عبادت کرنے والا انسان شیعہ سے محبت کرے، شیعہ مذہب کے لوگوں سے قربت حاصل کرے؟ یہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے زمین و آسمان کا ملنا ناممکن ہے۔ اور اگر یہ ایسا ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب وہ صوفی عبادت والا صوفی نہیں ہے، وہ صوفی جہالت والا صوفی ہے، غیر شرعی عبادت والے صوفی ہیں۔ تو لہٰذا جتنے بھی صوفی آج بھی دنیا کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے علماء کی شکل میں، محدثین کی شکل میں، شیخ الحدیث کی شکل میں، شیخ الاسلام کی شکل میں، ان تمام صوفیوں کا سلسلہ شیعوں سے ہے۔ یہ تمام صوفی آج بھی شیعوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کو آج بھی ہم نے دیکھا ہے، اور ابھی فلسطین کے معاملے میں ہم نے کئی ایسے علماء کو، جو علماء ہندوستان کے نارتھ میں جو بڑے بڑے جامعات ہیں، جن جامعات پر ہندوستان فخر کرتا ہے، ان جامعات کے بڑے بڑے علماء کو شیعوں کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا ہے فلسطین کے معاملے میں، عربوں کو گالیاں دیتے ہوئے اور شیعوں کی تعریف کرتے ہوئے، کیونکہ یہ صوفیت ہے۔ صوفیت کے رگ رگ میں شیعیت بھری پڑی رہتی ہے، چونکہ ابتدا ہی ان کی شیعت سے ہے۔ لہذا ابو ہاشم الکوفی جو 150 ہجری میں جس کا انتقال ہوا، سب سے پہلے اس کو صوفی کہا گیا۔ لفظ صوفی کیوں کہا گیا؟ صوفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صوفی کے نام کے بارے میں صوفی کہتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ میں سے ہیں، جیسے نبی کے چند صحابہ صفہ میں رہا کرتے تھے، مسجد نبوی کے سامنے جو کٹا تھا، جو دالان تھا، وہاں بیٹھنے والے جو صحابہ تھے جو علم حاصل کرتے تھے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ صوفی حضرات کہتے ہیں کہ ہم اسی صفہ سے صوفی ہیں۔ وہ صفہ، وہ اصحاب صفہ اور یہ صوفی، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اصحاب صفہ وہاں جب رہتے تھے، نبی سے علم حاصل کرتے تھے، اس علم کی بنیاد پر عبادت کرتے تھے، اور وہی عبادت کرتے تھے جو نبی نے بتایا تھا۔
یہ جو صوفی کہتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ سے صوفی ہیں، یہ صوفی نبی کی حدیثوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں آگے چل کر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور باقاعدہ اپنی قوم کو حدیثیں اور قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ لہذا صوفی، ان کو نہ حدیث سے محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، اور نہ ان کی عبادتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ بھلا پھر یہ صوفی اصحاب صفہ سے کیسے ہو گئے؟ یہ ناممکن باتیں ہیں۔ تو صوفی، اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں صوفی صفوہ سے ہے، اور صفوہ کا معنی ہوتا ہے انتہائی نیک لوگ، انتہائی پاک باز لوگ، اچھے لوگ، چنندہ اور منتخب افراد۔ تو دنیا میں ہم صوفیوں کی شکل و صورت اب دیکھتے ہیں، عبادتیں دیکھتے ہیں، تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے یہ خدا کے چنندہ تو کبھی نہیں ہو سکتے، یہ غیروں کے منتخب افراد ہیں۔ ان کی شکل و صورت دیکھیے، ان کی عبادتیں دیکھیے، ان کا گانے دیکھیے، ان کا رقص دیکھیے، ان کے اندھیرے میں ان کی حرکتیں دیکھیے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر تو لگتا ہے ان کا تعلق مسلمانوں سے تو بہت دور کی بات ہے، اسلام سے بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے منتخب اور چنندہ افراد ہو جائیں گے خدا کے؟ لہذا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صوفی کا جو لفظ ہے یہ صوف سے آیا ہے، سواد واو فا، صوف، اور صوف کا معنی ہوتا ہے اونی کپڑا۔ اونی کپڑا، جو کپڑے موٹے کپڑے ہوتے ہیں، جو نرم نہیں ہوتے، جیسے ہمارے پاس ریشم وغیرہ کے نرم کپڑے ہوتے ہیں، پہننے والوں کو اچھا لگتا ہے۔ اونی کپڑا جو موٹے موٹے قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، جو غریب افراد پہنتے ہیں یا جن کے پاس پیسہ نہیں ہو وہ استعمال کرتے ہیں، تو اونی کپڑے کو صوف کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں صوفی اسی صوف سے ہے، اور یہی معنی ان کا صحیح نظر آتا ہے۔ صفہ سے تو کبھی نہیں ہو سکتا، صفوہ سے بھی کبھی نہیں ہو سکتا، البتہ صوف سے ہو سکتا ہے مشاہدات کی بھی روشنی میں، تجربات کی بھی روشنی میں۔ تجربات اور مشاہدات اس کی گواہی دیں گے، کیونکہ اصحاب صفہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے لوگ تھے، اور تجربات اور مشاہدات گواہی دیتے ہیں کہ یہ صوفی کتاب و سنت سے کوسوں دور ہیں۔ صفوہ جو اللہ کے منتخب بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کی فرما برداری کرتے ہیں، جبکہ صوفی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے۔ تو صوف سے ہیں، اور صوف کا مطلب ہوتا ہے اونی کپڑا۔ چونکہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ انہوں نے عبادت کے نام سے دنیا کو چھوڑ دیا، اچھے کھانے پینے چھوڑ دیے، شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیا، بچوں میں رہنا چھوڑ دیا، لوگوں کے درمیان رہنا چھوڑ دیا، اپنے آپ کو تکلیف دے کر، خود کو پریشان کر کر، خود کے نفس کو مار کے، بغیر نہائے دھوئے، گندے رہتے ہوئے، بال ایسے ادھر ادھر بکھرے پڑے، کنگیاں نہ کر کے، تیل نہ لگا کر، یا اس طرح کی شکلیں بنا کر، خود کو ایک مجذوب بنا دے کر، اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا کہ ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم صرف اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ پھر وہ لوگ کپڑوں میں بھی اون کے کپڑے استعمال کرتے تھے، ایسے کپڑے جو موٹے ہوتے تھے، جلدی پھٹتے نہیں تھے، اور جن کپڑوں میں آدمی اچھا دکھتا بھی نہیں تھا، اور جو کپڑے خوبصورت بھی نہیں ہوتے تھے، ایسے کپڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ آج بھی صوفی، اب تو صوفی الگ الگ انٹرنیشنل صوفی بن گئے ہیں، اسٹینڈرڈ صوفی، جن کو لاکھوں کی دولت مل رہی ہے، تو اب ان کے نخرے الگ ہو گئے۔ کتنے ایسے صوفی ہیں جن کے گلوں میں سونے کے ہار ہوتے ہیں، اور ہاتھوں میں ان کے پاس کنگن ہوتے ہیں، یعنی اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں، سونوں کی یعنی دکانیں ہو جاتی ہیں ان کے پاس۔ تو اس طرح کے بہت سے بڑے بڑے صوفی ہیں جو کروڑ پتی ہیں، کچھ بھیکاری صوفی ہیں، کچھ ویسے ہی صوفی ہیں جو کسی بھی چیز میں نہیں، کچھ صوفی تو دن رات شراب نوشی میں رہتے ہیں۔ تو یہ جو صوف جو اونی کپڑا ہے، اس کپڑے کا استعمال وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا تھا۔ اور صوفیت کی ابتدا ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ صوفیت کی ابتدا ہوئی تھی بصرہ سے، عراق کا جو علاقہ بصرہ ہے وہاں سے، اور پھر اس کے بعد کوفہ، بصرہ، کوفہ، اور آہستہ آہستہ پھر پوری دنیا میں صوفیت پھیلنے لگی۔
ہم نے کل اس کے درس میں یہ بتایا تھا کہ آخر یہ کوفہ بصرہ عراق ہی کیوں ان چیزوں کا مرکز بنتا ہے؟ اس لیے کہ تو عراق کا کوفہ اور بصرہ یہی حقیقت، یہی ہمیشہ اس طرح کے فتنوں کا مرکز کیوں بنتا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کہا تھا کہ تقریباً جتنے بھی نئے نئے فرقے وجود میں آئے ہیں سب کے سب عراق سے وجود میں آئے، اور صوفیت جو ایک بڑا سا ایک سمندر نما ایک مسلک ہے جس کے اندر کئی طرح کے فرقے داخل ہو گئے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، اور دیگر قادیانی ہیں، اس طرح کے اور کئی افراد آئے ہیں۔ تو ہم نے بتایا تھا ابھی کہ صوفیت کے دائرے میں کئی طرح کے فرقے داخل ہو گئے، اور یہ تمام کے تمام فرقوں کی جو بنیاد ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عراق کے شہر بصرہ اور کوفہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور ابتدائی تقریباً 2 صدیوں تک کے یہ جو صوفیت آج ہم کو نظر آ رہی ہے، یہ صوفیت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تقریباً ہجرت کے 200 سال کے بعد سے دنیا کے اندر صوفیت رونما ہوئی، صوفیت دکھائی دینے لگی۔ اس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں کہ صوفیوں کے عقائد کیا ہیں یا صوفیوں کے مصادر کیا ہیں۔ صوفی جو عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت کے لیے ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ لیکن صوفیوں کے پاس عبادت کے لیے یا ان کے اعمال کے لیے ان کے پاس کون سی چیزیں ہیں یا کون سے مصادر ہیں، کون سی کتابیں ہیں جن کے ذریعے وہ عبادت کرتے ہیں یا جس کو وہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز صوفیوں کے جو مصادر ہیں، ان مصادر میں پہلا ہے کشف۔ کشف کہتے ہیں کھل جانا، کشف یکشف عربی میں کہتے ہیں کھلنے کو۔ اور اگر کشف کا معنی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جیسے آج کل ہم سنتے ہیں کہ فلاں ولی صاحب تھے ان کو کشف ہو گیا، فلاں پیر تھے ان کو کشف ہو گیا۔ کیسے کشف ہو گیا؟ جیسے میں حیدرآباد میں اس جگہ بیٹھا ہوں اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دوں کہ مکہ میں کعبے کے اطراف میں فلاں شخص ہمارا ایک دوست ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کیسے دکھائی دیا؟ ہم تو ایک گھر کے اندر بیٹھے ہیں، 4 دیواری ہے، کمرہ بند ہے، اور پھر مکہ یہاں سے کوسوں دور ہے، تو ہم نے یہاں سے وہاں کیسے دیکھ لیا اس کو بغیر کسی سہارے کے؟ تو کہتے ہیں یہ کشف ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کو۔ تو اس طرح سے کشف کی بہت سی چیزوں کا ان کے پاس دعویٰ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس کشف ہی شریعت ہے۔ جو چیزیں کشف میں ان کو ظاہر ہوتی ہیں اسی پر وہ عمل کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ اپنی عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرا مصدر ان کی عبادتوں کے لیے وہ ہے خواب۔ ان کی عبادتیں، ان کے اعمال، یہ ساری چیزیں پورا بازار خوابوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے ناممکن ہے کوئی پیر ہو، ولی ہو، مرشد ہو، فلاں ہو اور ان کے پاس خوابوں کی لمبی فہرست نہ ہو۔ کوئی انسان کسی کو حکم دیتا ہے تو وہ خواب میں ہی دیتا ہے، کوئی کسی سے فرمان لیتا ہے تو وہ بھی خواب میں ہی لیتا ہے، جنگ کر رہے ہیں وہ بھی خواب میں کرتے ہیں، سفر بھی خواب میں کرتے ہیں، کھانا بھی خواب میں کھاتے ہیں، تعلیم بھی خواب میں ہی دیتے ہیں۔ تو تقریباً سارا نظام ان کا خوابوں پر مشتمل ہے، اور خوابوں کی ایک ایسی دنیا ہے ان کے پاس کہ خواب آدمی ان کے پڑھتے پڑھتے خود ہی خواب میں چلا جائے۔ خوابوں کی ایسی داستانیں، ایسے عجیب و غریب قصے، تو ان کے پاس تقریباً شریعت کا پورا نظام بھی خوابوں پر مشتمل ہے۔
تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آتے ہیں، عبادت یہ کریں گے سنت کے خلاف، عبادت کریں گے کتاب اللہ کے خلاف، اور دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم کو خواب میں نبی نظر آتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرے، نبی پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی خلاف ورزی کرے، اور صبح شام وہ نبی کو خواب میں دیکھتا بنے؟ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عالم کا ویڈیو آیا ہوا تھا، انہوں نے خواب میں دیکھا کورونا کا علاج، خواب میں کورونا آ گیا، خواب میں نبی آئے اور خواب میں نبی نے کورونا کا علاج بتا دیا۔ تو تقریباً یہ جتنے بھی صوفی ہیں، ان کے خواب میں نبی آتے ہیں، ان کے خواب میں ابوبکر صدیق آتے ہیں، اور زیادہ تر علی آتے ہیں، حسن حسین آتے ہیں، عبد القادر جیلانی آتے ہیں، حسن بصری آتے ہیں، رابعہ بصری آتے ہیں، اور پھر امام جعفر صادق آتے ہیں، اور پھر یہ معین الدین چشتی یہ آتے ہیں، خواجہ اجمیری، اور نہ جانے یہ ایسے الگ الگ جو خواجہ ہیں جگہ جگہوں پر موجود ہیں، یہ لوگ خواب میں کثرت سے آتے رہتے ہیں، الگ الگ احکامات دیے جاتے ہیں، اور انہی خوابوں کے احکامات کو یہ اپنے مریدوں کو، اپنے ماتحتوں کو بتاتے ہیں، اسی پر پورا نظام چلتا ہے، اسی کے مطابق سب عمل کرتے ہیں، یہ خوابوں کی دنیا کے حساب سے۔ اور ایک احمد نامی شخص کا خواب کئی سال پہلے مدینہ کے اندر پمفلٹ کی شکل میں بڑا مشہور ہو رہا تھا۔ احمد نامی شخص نے وہاں خواب دیکھا، پھر وہ خواب کی ایک داستان بتائی گئی، نبی ان کے خواب میں آئے، کچھ باتیں انہوں نے کہی تھی، وہ نصیحتیں پھر لوگوں میں پھیلائی گئی، اور کہا گیا کہ جو یہ نصیحت کو پھیلائے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا، جو نہیں پھیلائے گا اس کا یہ نقصان ہوگا۔ ایسی کمپنیاں کھول رکھی ہیں کہ ہمارا پرچار کرو گے تو فائدہ ہوگا، ہمارا پرچار نہیں کرو گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے خوابوں کے اندر واٹس ایپ کے ذریعے بھی کافی لوگ اس طرح کی چیزیں فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تقریباً یہ صوفیوں کی دنیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک تیسری چیز، جن چیزوں کے ذریعے وہ دلیل لیتے ہیں، یا جن چیزوں کے ذریعے وہ اپنی عبادتیں انجام دیتے ہیں یا دنیا کا کام کرتے ہیں، وہ ان میں سے ایک ہے خضر علیہ السلام کا آنا۔ انہیں جگہ جگہ خضر دکھائی دیتے ہیں، کہیں دریا میں ہو تو وہاں خضر آتے ہیں، کہیں جنگل میں ہو تو وہاں بھی خضر آتے ہیں، کہیں مدرسے کے حساب و کتاب میں غلطی ہو جائے تو وہاں ان کے پاس خضر آ کے ان کی حساب و کتاب کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے پاس خضر کا آنا، اور ان کے ارشادات کا صادر ہونا، ایسے کئی واقعات ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، جو تمام کے تمام داستانیں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اور خضر کے بارے میں خاص طور پر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر زندہ ہیں، خضر زندہ ہیں، تمام انبیاء کا انتقال ہو گیا، اور اس زمانے میں جس زمانے میں وہ نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ موسیٰ کے انتقال کی خبر مانتے ہیں، لیکن خضر کے انتقال کو آج تک قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے کہ خضر ہمارے ہیں، خضر صوفیوں کے امام ہیں، نبی مسلمانوں کے ہیں۔ انبیاء جو ہوتے ہیں، انبیاء کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ صوفیوں کے لیے نہیں ہوتی، ہمارے لیے یعنی صوفیوں کے لیے جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ کتب کی ہوتی ہیں، ابدال کی ہوتی ہیں، غوث کی ہوتی ہیں، خضر کی ہوتی ہیں، یہ ایسی۔ تو گویا کہ آسمان سے جو تعلیمات دنیا میں آتی ہیں وہ تعلیمات کے دو سلسلے ہیں۔ ایک سلسلہ وہ ہے جو فرشتوں کے واسطے سے انبیاء کے ذریعے دنیا والوں تک پہنچتی ہے، اور یہی ہماری شریعت ہے، یہی ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ اور دوسرا جو سلسلہ ہے تعلیم کا آسمان سے زمین تک، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درمیان میں خضر، اور پھر اس کے بعد غوث عبد القادر جیلانی، اور پھر یہ طرح طرح کے خواجہ، اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے ولی۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ صوفیوں کا ہے۔
تو کہتے ہیں ایک سلسلہ آسمان کا شریعت کا ہے اور دوسرا سلسلہ آسمانی طریقت کا ہے۔ شریعت کا جو سلسلہ ہے وہ انبیاء پر نازل ہوا، انبیاء سے ان کے تابعین نے یعنی صحابہ نے ان لوگوں نے سنا اور وہاں سے وہ سلسلہ چل پڑا جو ظاہری ہیں، ظاہری شریعت ہے وہ۔ اور ایک دوسری شریعت جس کو طریقت کہا جاتا ہے وہ انبیاء کے واسطے سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے سیدھے ہمارے خضر پر، ہمارے غوث پر، ہمارے ابدال پر نازل ہوا، اور پھر وہ تمام دنیا میں جتنے ولی ہیں ان سب پر وہ تعلیمات نازل ہوئیں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ باطنی سلسلہ ہے، یہ ظاہری نہیں ہے۔ قرآن و حدیث یہ ظاہری کتابیں ہیں اور ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہ باطنی ہے، اس کو وہ باطنی مانتے ہیں۔ لہٰذا شریعت کا یا نظام ایک الگ ہی نظام ہے ان کے پاس، جس نظام کا کوئی تذکرہ کتاب اللہ سنت رسول میں نہیں ہے، اور وہ نظام سیدھے سیدھے خوابوں پر مشتمل، اسی طرح خضر پر مشتمل، اور ایسے ہی جو دوسری چیزیں ہیں ان کے پاس، یعنی الہام ہے، الہام کے ذریعے یا کسی بیابان میں اچانک غیب کی آواز کے ذریعے، ایسے کئی چیزیں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی شریعت بناتے ہیں۔ ان کے پاس الہام کا بھی بہت بڑا چرچا ہے، صوفیوں پر ہمیشہ الہام ہوتا رہتا ہے۔ الہام کس کو کہتے ہیں؟ الہام کہا جاتا ہے کسی کے دل میں مباشرتاً کوئی بات داخل ہو جانا، آسمان سے اس کے دل میں کوئی بات چلی جانا، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اور صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سیدھے صوفیوں کے دلوں میں، ان کے جو قطب ابدال ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اپنی بات ڈال دیتا ہے۔ جبکہ نبی پر شریعت نازل ہوتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، اس میں وحی کے نزول کے الگ الگ طریقے تھے، ایک تو الہام بھی تھا لیکن جبرائیل کے واسطے سے بھی تھا۔ لیکن صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس سیدھے الہام ہوتا ہے، درمیان میں کسی کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ ولی یا جو صوفی ہوتے ہیں یہ انبیاء سے بھی مقام میں برتر ہوتے ہیں اور ان سے اونچے مرتبے کے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی فرشتوں کا محتاج ہے وحی کے لیے، جبکہ صوفی کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہے، وہ سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اور ان کی شریعت یا ان کا طریق، ان کو جو وہ طریقت کہتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس جو نظام ہے، جس چیز سے وہ علم حاصل کرتے ہیں یا جس چیز کو اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں، وہ ایک چیز ہے غیب کی آوازیں۔ غیب کی آواز، ہم فلاں راستے سے جا رہے تھے، اچانک غیب سے آواز آئی، اچانک ندا آئی، یا غوث یا عبد القادر، یعنی اس طرح کے جو واقعات آپ سنتے ہوں گے۔ تو کون پکار رہا ہے کسی کو نہیں پتا، یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے لیا۔ جب آپ جبل طور پر گئے تھے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آواز دیا تھا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، آواز دینے والا کہیں دکھائی نہیں دیا۔ تو اس طرح سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بھی اس طرح آوازیں آتی ہیں، آسمانی آواز، کبھی فرشتے آواز دیتے ہیں تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیتا ہے، کبھی خضر پہنچ جاتے ہیں وہ آواز دے دیتے ہیں، اور پھر وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور ایک طریقہ ہے ان کے پاس اسراء اور معراج کا۔ ولیوں کو اگر یہ قطبوں کو، یہ غوث کو، یہ ابدال کو، جو ان کے پاس الگ الگ طبقے ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے، ان کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اوپر سے وہ فراہمی نہیں آتے ہیں تو یہ خود اوپر پہنچ جاتے ہیں، یہ خود چلے جاتے ہیں اوپر، کہ ہم یہاں انتظار کر رہے تھے، نہ ندا آئی، نہ الہام ہوا، نہ خواب میں کوئی چیز نظر آئی، نہ خضر ہم تک پہنچے ہیں، اور نہ کسی نے کچھ آواز سے ہم کو بتایا، آخر پھر رہنمائی کیسے ہوگی؟ اب
تو جب دیکھتے ہیں کہ اوپر سے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تو یہ لوگ سیدھے اوپر پہنچ جاتے ہیں، معراج کرتے ہیں، اسی کو معراج کہا جاتا ہے۔ 7ویں آسمان پر چلے جاتے ہیں، 7ویں آسمان پر جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو تقدیر لکھی گئی ہے لوح محفوظ جس کو کہتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لوح محفوظ کی جو کتاب رکھی ہوئی ہے وہ کتاب کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق اس کو مٹا دیتے ہیں، نئی چیز وہاں لکھ کر آ جاتے ہیں۔ جب دل میں آتا ہے کہ وہاں کی لکھا ہوا مٹاتے ہیں، اور جب دل میں آتا ہے کہ نئی چیز وہاں لکھ کر چلے آتے ہیں، اور پھر وہی چیز اب دنیا کے اندر وجود میں آ جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ ان کے پاس یہ بھی ہے۔ اسی لیے ایک مشہور واقعہ ہے جو صوفیوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جیسا کہ ایک خاتون تھی جس نے شکایت کیا تھا عبد القادر جیلانی سے۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ جب صوفیوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آسمان سے کوئی الہام نہیں آ رہا ہے، خضر نہیں آ رہے ہیں، خواب نہیں آ رہا ہے، نبی ان کے خوابوں میں آ کر کوئی پیغام نہیں دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں انہیں جلا رہتا ہے، یہ خود اوپر چلے جاتے ہیں اور اوپر جا کر جو دنیا کے نظام میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے وہاں جا کر دنیا کے نظام کو تبدیل کر کے خاموشی سے نیچے چلے آتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک واقعہ ہمارے پاس موجود تھا، کئی کتابوں سے نقل کیا گیا ہے، جو صوفی علماء نے اپنے ولیوں کے، اپنے غوث کے کتابوں سے غوث کے بارے میں جو لکھی ہیں، کہ ایک خاتون آتی ہے عبد القادر جیلانی کے پاس، اور وہاں آ کر شکایت کرتی ہے کہ میں لاولد ہوں، مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو عبد القادر جیلانی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اوپر اور اللہ سے کہہ دو کہ انہیں ایک اولاد دے دے۔ وہاں سے حکم، وہاں سے فرمان آتا ہے کہ نہیں، تقدیر لکھی جا چکی ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، اور ان کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں چلو لکھو، ان کو 2 اولاد دے دو۔ فرشتے جا کر اللہ سے کہتے ہیں تو وہی جواب آتا ہے کہ نہیں، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، نہیں ہوگا۔ تو یہ جواب سنتے ہیں اور جلال میں آتے کہتے ہیں جاؤ 3 لکھ دو اب۔ تو بار بار وہ جاتے ہیں فرشتے، اوپر سے وہی جواب آتا ہے کہ نہیں، ان کی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں سے 2 سے 3، 3 سے 4، یہاں تک کہ 7 تک پہنچ جاتے ہیں، 7 تک پہنچ جاتے ہیں، اور باقاعدہ اوپر جا کر لوح محفوظ میں جہاں تقدیر میں لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹاتے ہیں، اور 7 اولاد لکھ کر نیچے پہنچ جاتے ہیں۔ گویا جیسے ہم ٹریفک میں کہیں پھنس جاتے ہیں، یا کسی جگہ پر آفسوں میں ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، یا کسی غلطی پر ہم پکڑے جاتے ہیں، تو جتنا زیادہ ہم یعنی حجت کرتے ہیں سامنے والا، پینلٹی اتنا ہی زیادہ ہم پر ڈال دیتا ہے۔ گویا یہی سسٹم انہوں نے بنایا کہ جیسے جیسے اوپر سے انکار آتا گیا ویسے ویسے یہ اور زیادہ پینلٹی لگاتے چلے گئے، 2 نہیں، 3 نہیں، اب تو 4، اب تو 5، اب تو 7، یعنی 7 تک وہ پہنچ گئے۔ تو یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ایسے واقعات صوفیوں نے لکھے ہوئے ہیں، ان صوفیوں کے علماء نے، اور اس طرح سے ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ صوفی کس حد تک پہنچ گئے، شروعات کس چیز سے کیا تھا انہوں نے؟ صرف اللہ کی عبادت، دنیا داری سے دوری، دنیا کی رنگینی سے دور رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، رات بھر نماز پڑھیں گے، دن میں ہمیشہ روزہ رکھیں گے، عورتوں سے دور رہیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے۔ یہ باتیں تھیں ان کی اس ابتدا میں، چونکہ نبی نے کہا تھا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری یہ سنت ہے، میری سنت سے اعراض کرو گے تو برابر غلط راستے پر چلے جاؤ گے۔ ایسا ہی ہوا۔ وہاں سے شروع ہونے والے یہ عابد و زاہد لوگ آخر کون سے مقام تک پہنچے ہوئے ہیں، اندازہ لگانا مشکل ہے آج۔ تو اس طرح سے جو کشف ہے، کشف کے بھی جو واقعات ان کے پاس دکھائی، واقعات تو بہت زیادہ ہیں۔ جیسے
شمالی ہند کی جو شمالی ہند کا جو بڑا جامعہ ہے، ہم نام لینا نہیں چاہتے ایسے جامعات کا، ایک سب سے بڑا جامعہ ہندوستان کا، وہاں کے ایک بڑے عالم کی داستانیں جو صوفیت میں غرق تھے، وہ لوگ بحر عرب میں پھنسے ہوئے مریدین کو اپنے اس جامعہ میں رہ کر بچا لیا کرتے تھے۔ جب ان کے مرید بحر عرب میں ان کی کشتی ڈگمگاتی ہوتی اور ڈوبنے کے قریب ہوتے اور وہاں سے وہ اپنے پیر کو آواز دیتے، تو وہ نارتھ انڈیا کا سب سے بڑا جامعہ، اس جامعہ کا بڑا استاد، وہ اسی اپنے گاؤں، اپنے شہر میں، اپنے مدرسے میں رہتا ہے اور وہیں سے اپنے کمر کے ذریعے دھکا دے کر وہ کشتی کو جدہ تک پار کر دیتا ہے۔ یہ مرید بھی کتنا نرالا اور یہ مرشد بھی کتنا نرالا۔ مرید جب پریشان ہو سمندر میں، تو ہم نے تو قرآن میں پڑھا تھا نبی کے زمانے کے بارے میں کہ نبی کے دور میں جو کفار تھے، اذا فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب وہ سمندر میں ہوتے، کشتیوں میں ہوتے اور وہاں ان کی کشتی ڈگمگانے لگتی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ خاص اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ مسلمان کافر بھی پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور یہ صوفیوں کے مرید سمندر میں کشتی ڈگمگا رہی ہے، ڈوبنے کا ڈر ہے، تو اللہ کو پکارنے کے بجائے بحر عرب سے وہ ہندوستان کے اس جامعہ میں پڑھانے والے یا اس جگہ رہنے والے استاد کو پکارتا ہے، اپنے مرشد کو، اپنے ولی کو، اور پھر وہ اتنا نئے ماڈرن قسم کا ولی اور پیر کہ اسی جگہ رہتے ہوئے اپنے کمر سے کشتی کو جدہ کے کنارے لگا دیتا ہے۔ بعد میں وہاں ان کا ایک خادم ان سے پوچھتا ہے، پیر صاحب آپ کے کمر میں یہ خراش کس طرح کا آیا ہوا ہے، یہ زخم کیسے آ گیا؟ تو وہ پیر صاحب کہتے ہیں، ابھی آپ کا بھائی سمندر میں اس کی کشتی ڈگمگا رہی تھی بحر عرب میں، اور اس نے مجھ سے التجا کی، میں نے کمر سے اس کی کشتی کو جدہ کے ساحل تک پہنچا دیا، تو اسی کا یہ خراش ہے۔ یعنی منٹوں میں یہ وہاں پہنچے یا نہیں پہنچے، کس طرح سے وائی فائی کے ذریعے انہوں نے کشتی کو ادھر بھگا دیا اور ان کو خراش بھی آ گئی۔ اگر وائی فائی سے ہوتا تو خراش تو نہیں آتی، اس کا مطلب یہ خود گئے اور پیٹ کے اور کمر کے ذریعے، یعنی کشتی کو کنارے لگا بھی رہے تو نہ ہاتھوں سے نہ پیروں سے، کمر کے ذریعے۔ یہ ہے اندھی دنیا۔ صوفیوں کی جو دنیا ہے انتہائی کالی دنیا ہے، انتہائی عجیب و غریب دنیا ہے۔ اگر دنیا کی عجائبات میں سے اگر چیزوں کو صحیح طرح سے شمار کیا جائے تو دنیا کا پہلا بڑا خطرناک عجوبہ یہی صوفی دنیا ہے۔ تو اس طرح سے ان کے جو عقائد ہیں، تو عقائد میں ایسی باتیں جن کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ اپنا نظام کس طرح سے چلاتے ہیں، چونکہ شریعت کو نہیں مانتے، طریقت کو مانتے ہیں، اور ہم نے شریعت اور طریقت کا جو فرق ہے وہ بتا دیا، لہذا شریعت کتاب و سنت سے ہے اور ان کے پاس طریقت ہے، شریعت نہیں ہے، لہذا پھر ان کا نظام کچھ الگ ہونا چاہیے۔ تو وہ الگ نظام کیا ہے؟ وہ غیب کی آوازیں، وہ الہام، وہ معراج، وہ کشف، وہ خواب، اور وہ خضر، اور وہ آسمان پر چلے جانا، یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد صوفیوں کے عقائد کا ہم تذکرہ کریں گے کہ صوفیوں کے وہ مشہور عقائد کیا ہیں۔ ابتدا میں جب صوفی حضرات عبادت کرتے تھے تو ہم نے بتایا کہ وہ کثرت سے عبادت میں منہمک رہتے تھے، دنیا سے دور رہتے تھے، لیکن عقیدہ ان کا بالکل صحیح تھا۔ عقیدہ ایسے ہی تھا جیسے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اب آپ اہل سنت والجماعت کا مطلب وہ نہ سمجھیں جو بریلی ہیں، جو قبر پرست ہیں۔ قبر پرستوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت نام لگا دیا ہے، خاص طور پر حیدرآباد میں، ورنہ اہل سنت والجماعت وہ نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کو کہا جاتا ہے۔
تو عقیدہ ان کا ابتدا میں بالکل صحیح تھا، لیکن آہستہ آہستہ بعد میں عقیدے میں تبدیلی آ گئی۔ کیوں تبدیلی آئی؟ کیوں ان کا عقیدہ بدلا؟ کیوں ان کی عبادتیں بدلی؟ کیوں ان کی عبادت گاہیں بدلی؟ عبادت گاہیں تک بدل گئی۔ ابھی ہم نے آج ہی اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک بڑے عالم جن کا ابھی انتقال ہوا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے وہ جنرل سیکریٹری تھے مونگیر کے، ابھی ان کا بیٹا ان کے بعد ان سجادہ نشین بن گیا۔ کس چیز کا سجادہ نشین بن گیا؟ خانخواہ کا۔ کیا ہے یہ خانخواہ؟ خانخواہ ہے صوفیوں کی عبادت گاہ، مسجد ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ، اور خانخواہ ہے صوفیوں کی عبادت گاہ۔ صوفیوں نے یہ دیکھا کہ مسجد میں شریعت کے مطابق عبادت ہوتی ہے، کتاب و سنت کے مطابق، اور چونکہ ہم طریقت والے ہیں لہٰذا اس کے لیے اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور مسجد میں صف بصف کھڑے رہنا ہوتا ہے۔ امام بلند آواز سے پڑھتا ہے، بقیہ سب اس کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ صف بصف کھڑے رہنا، اس طرح سے قرآن پڑھنا اور اس طرح سے درس دینا، قرآن کی تعلیم دینا، حدیث پڑھانا سکھانا، یہ مسجد میں ہوگا۔ لیکن خانقاہ میں، خانقاہ چونکہ شریعت والے خانقاہ نہیں ہوتے، طریقت والی ہوتی ہے، یہاں الہام ہوں گے، یہاں خضر آئیں گے، یہاں جبرائیل آئیں گے، یہاں عبد القادر جیلانی آئیں گے، اور یہ سب لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے، لہٰذا ان کے آنے کے لیے ایک خانقاہ بنائی گئی، اور وہ خانقاہوں میں یہ خفیہ طریقے سے الگ الگ قسم کی عبادتیں کرتے ہیں، اور ان خانقاہوں کے سجادے بنتے ہیں۔ تو جس عالم کا انتقال ہوا چند دنوں پہلے، وہ پہلے سجادہ نشین تھے، انہوں نے ہی وہ خانقاہ شاید بنایا ہوا تھا، اب ان کے بعد ان کا بیٹا اس خانقاہ کا سجادہ نشین بن گیا۔ تو اس طرح سے دنیا میں، ہندوستان میں جتنی خانقاہیں ہوتی ہیں ان سب کے سجادے نشین ہوتے ہیں، باپ کے بعد بیٹے، یا پھر پیر کے بعد ان کا فقیر یا ان کا شاگرد، یہ طریقہ۔ تو کیسے یہ سب چیزیں تبدیل ہو گئی؟ کیوں تبدیل ہو گئی؟ تو ہم نے تو دیکھا تبدیل اس وجہ سے ہوئی کہ ان کا جو اصول ہے، ان کا جو ضابطہ ہے، وہ قرآن و سنت نہیں ہے، وہ دوسری چیزیں ہیں، الہام وغیرہ ہیں۔ لہذا ظاہر سی بات ہے جب کتاب و سنت کو اپنا آئیڈیل نہیں مانیں گے تو جہاں عبادتوں میں تبدیلی آئے گی وہیں عقیدوں میں بھی تبدیلی آنا لازمی ہے، اور تبدیلی آ ہی گئی۔ کیا تبدیلی آئی ان کے پاس؟ ان کے عقائد میں تبدیلی، جو جب بڑے بڑے عقائد کا ہم تذکرہ کریں گے، ایک ہے حلول کا عقیدہ۔ حلول کس کو کہتے ہیں؟ ایک گلاس میں پانی لیں، چٹکی بھر نمک لیں، نمک کو آپ گلاس کے پانی میں ڈال دیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نمک نظر نہیں آئے گا۔ تو پوچھا جائے کہ نمک کیا ہو گیا؟ تو کہا جائے گا نمک پانی میں حل ہو گیا، پانی میں حلول کر گیا۔ اب استاد کہے شاگرد سے، ٹھیک ہے نمک پانی میں حلول کر گیا، حل ہو گیا، لہذا اب تم نمک کو پانی سے باہر نکالو۔ تو شاگرد استاد سے کہے گا، استاد اب یہ ناممکن ہے، اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک وہ باہر تھا جب ممکن تھا، جب ہم نے نمک کو پانی میں ڈال دیا، اب اگر آپ کہیں کہ نمک کو پانی سے باہر نکالو تو نمک تو مکمل حل ہو چکا ہے، حلول کر گیا ہے، اب اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہی مثال سے آپ حلول کا مطلب سمجھ جائیں گے کہ حلول کس کو کہتے ہیں۔ صوفیوں کے پاس حلول کا ایک عقیدہ ہے۔ کیسے؟ کہ فنا شخص کے اندر اللہ تبارک و تعالی حلول کر گیا، جیسے نمک پانی میں حلول کر گیا۔ اور ہم نے کہا کہ جب نمک پانی میں حلول کر گیا تو کیا آپ نمک کو الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ گلاس میں اوپر کا جو حصہ ہے، اوپر کے حصے میں جو پانی ہے اس کو چکر دیکھیں، وہ بھی آپ کو کھارا لگے گا۔ بیچ کا حصہ نکال کر دیکھیں، وہ بھی کھارا لگے گا۔ پانی کا جو نچلا حصہ ہے اس کو بھی آپ پی کر دیکھیں، وہ بھی کھارا لگے گا۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی پانی کا ایسا حصہ نہیں رہ گیا جہاں نمک نہ پہنچا ہو۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہمارے
صوفیوں میں حلول کر جاتا ہے۔ اور یہ عقیدہ چونکہ ان کے پاس کتاب و سنت نہیں ہے، کتاب و سنت کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب کی کتابیں ہیں، دنیا کتاب و سنت نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، نبی کا صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر دنیا کے تمام مذاہب کے عقیدے موجود ہیں۔ چونکہ اس راستے کو چھوڑ دیا تو دنیا کے سارے راستے ان کے لیے کھل گئے، شیاطین کے راستے۔ اور یہ انہوں نے یہ عقیدہ لیا ہندوؤں سے، ان کے پاس بھی خدا یعنی بھگوان کسی چیز میں داخل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ اس کا اوتار ہے، یہ اس کے اندر آ گیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں فلاں کون ہے، یہ کرکٹ کا بھگوان ہے، یہ کون ہے، یہ ہندوستان کا بھگوان ہے، وہ کون ہے، یہ فلاں کا بھگوان ہے۔ تو تقریباً ایسے کئی بھگوان ہوتے ہیں، کچھ بھگوان زندہ بھی ہیں، کچھ بھگوانوں کا انتقال بھی ہو چکا ہے۔ تو ایسے ہی صوفیوں کے اندر بھی بھگوان ہے، خدا تو کبھی نہیں ہو سکتے خدا، اور خدا کہیں اللہ تعالیٰ کہیں حلول نہیں کر سکتا کسی انسان کے اندر۔ اب جس کو وہ اللہ کہہ رہے ہیں، جس کو وہ خدا کہہ رہے ہیں، وہ تو خدا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیروں کے اندر، ان کے ولیوں میں، ان کے اقطاب میں، ابدال میں اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے۔ اسی لیے ابن عربی کا جو عقیدہ ہے، ابن عربی بڑا مشہور شخص ہے۔ کیوں مشہور ہے؟ اس لیے کہ اس کو چاہنے والے، اسے محبت کرنے والے ہندوستان کے مشہور لوگ ہیں، اکثریت میں ہیں۔ جو مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، ان فرقوں میں اکثریتی فرقے کے لوگ اس کو مانتے ہیں، شیخ اکبر کہتے ہیں۔ وہ لوگ مانتے ہیں جو لوگ کسی میدان میں 40 لاکھ کی تعداد میں 3 دن کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ ابن عربی کو اپنا بہت بڑا شیخ مانتے ہیں، شیخ اکبر کہا جاتا ہے ان کو۔ وہ شیخ اکبر کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف۔ جو رب ہے وہ بندہ ہے، جو بندہ ہے وہی رب ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہ کون عبادت کرے اور کس کی عبادت کرے۔ یہ حلول کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں حلول کر گیا، فنا میں حلول کر گیا۔ اب وہ فنا انسان بھی ہے، فنا بھگوان بھی ہے۔ اب یہ آدمی کس کی عبادت کرے، کون عبادت کرے، کون وہ عابد ہے، کون معبود ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہم کو۔ یہ ابن عربی کا عقیدہ، یہ اس کا نظریہ ہے، اور یہ ابن عربی کو شیخ اکبر محی الدین کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والا محی الدین ابن عربی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور جو میں نے جس فرقے کی طرف اشارہ کیا، نام لے کر بھی کہا جا سکتا ہے تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت یہ 100% صوفیوں کا میلہ ہے، ان کے چھوٹے، ان کے بڑے، سب کے سب صوفیت میں محو ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن اور حدیث سے کافی دور رہتے ہیں، اپنی مساجد میں قرآن کے پڑھنے سے باقاعدہ سخت نفرت کرتے ہیں، مساجد میں قرآن کی تفسیر کرنے سے روکا جاتا ہے، حدیثیں پڑھانے سے علماء کو منع کرتے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہوتی ہے، جنگل میں جاؤ وہی کتاب ان کے بغل میں ہے، نہ قرآن ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ صوفی عالم کی کتاب ان کے پاس ہوتی ہے، جس میں الہام کے واقعات، خضر کے واقعات، اور خوابوں کی داستانیں، مردوں کے واقعات، قبر والے زندے ہونے کے واقعات، یہ سارے ایسے ڈرامے اس کے اندر اس کتاب میں موجود ہیں۔ وہ کتابوں کو لے کر ساری دنیا میں پھرتے ہیں، لیکن قرآن جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تھا، اس قرآن کا پرچار نہیں کرتے، اس قرآن کی تعلیمات کو عام نہیں کرتے۔ ورنہ اتنی بڑی تعداد میں اگر مسلمان قرآن کی دعوت گھر گھر عام کرتے تو آج یہ گھر گھر جو شرک پھیلا ہوا ہے، گھر گھر جو بدعتیں ہیں، یہ بدعتیں نہیں ہوتی۔ اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود آخر اتنی بدعت، اتنا شرک کیوں ہے؟
اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، اور جیسے میں نے کہا کہ شریعت ہے قرآن و حدیث، اور ان کے پاس شریعت نہیں، ان کے پاس طریقت ہے، اور طریقت میں کتاب و سنت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ دوسری چیز ہے نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کرنا، نیک لوگوں کے بارے میں، صالحین کے بارے میں غلو کرنا۔ اب صالحین ہو یا ان کے اپنے جن کو وہ صالحین سمجھتے ہو، ان کے بارے میں غلو کرنا، جیسے میں نے عبد القادر جیلانی کا بھی واقعہ بیان کیا، جن کو وہ اپنا غوث مانتے ہیں، ان کے محبت میں غلو کیسا کیا گیا، کس طرح سے عبد القادر جیلانی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی مجبور ہو جاتا ہے ان کے سامنے۔ یہ دادا گیری، ایک مخلوق کو خالق کے سامنے اتنا ہٹلر کے طور پر پیش کرنا، یہ بتانا کہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، خدا کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ عبد القادر جیلانی کی جتنی بڑی توہین ہے، اگر عبد القادر جیلانی کو پتہ چل جائے تو ایسے لوگوں کو زندہ جلا دیں جنہوں نے ان کے بارے میں ایسے واقعات لکھے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ ان کے بعد ایسی بدترین قوم آئے گی اور ان کو خدا سے لڑا کر رکھ دے گی۔ وہ تو خدا نے ان کو پیدا کیا تھا، اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کی روزی اللہ کے حکم سے چل رہی تھی، اور جب اللہ کا اشارہ ہوا ان کو موت ہو گئی۔ اور ایک لطیفہ ہے عبد القادر جیلانی کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ابھی جس عبد القادر جیلانی کو اتنا بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد جس جگہ وہ رہا کرتے تھے، جہاں پر ان کو دفن کیا گیا تھا، اس جگہ پر جب عبداللہ بن یونس کی حکومت آئی تو اس شخص نے، اس حاکم نے کیا کیا، عبد القادر جیلانی کے گھر کو مسمار کر دیا اور ان کی اولاد کو گھر سے بھگا دیا، بغداد سے جلا وطن کر دیا۔ عبد القادر جیلانی کی اپنی اولاد کو ان کے گھر سے، ان کے شہر سے ان کو جلا وطن کر دیا، بھگا دیا، نکال دیا باہر۔ اور عبد القادر جیلانی کا اپنا جو گھر تھا، یہ حقیقت میں، یہ کوئی خیالی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، تاریخ ہے، یہ ان کا جو گھر تھا اس گھر کو مسمار کر دیا۔ اور یہ تاریخ صوفیوں نے ہی لکھی ہے، صوفیوں نے ہی لکھی ہے اپنے غوث کی مظلومیت کی داستان سناتے ہوئے۔ ایک طرف غوث کے بارے میں ایسی داستان سناتے ہیں کہ غوث ساری دنیا چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف غوث کو ایسا مظلوم ثابت کیا ہے انہوں نے کہ کتنی مظلومیت کی زندگی انہوں نے گزاری ہے ان کی اولاد نے، اور مرنے کے بعد ان کا کیا حشر ہوا، کیسے وہاں کی قوم نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ان کی قبر کو اکھاڑا گیا، قبر کو کھودا گیا، وہاں سے ان کے جسم کو نکالا گیا، اور نکال کر اس کو دریائے دجلہ کے اندر بہا دیا گیا۔ تو صوفی اپنی کتابوں کے اندر اس طرح سیرت غوث الثقلین نامی کتاب ہے، سیرت غوث الثقلین، یہ نام اس نام کی جو کتاب ہے، اس نام کی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح سے النجوم الظاہرہ نام کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ سیرت غوث الثقلین کے جو مؤلف ہیں ضیاء اللہ قادری صاحب نے لکھی ایک کتاب اپنے غوث کی مظلومیت کی داستان سناتے ہوئے۔ تو کیسا بڑا تضاد ہے دونوں واقعات میں، آپ دیکھیں، ایک طرف وہ ایک عورت کی خاطر تقدیر کو مٹا کر آ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی اولاد بے سہارا ہے، ان کا گھر لوٹا جا رہا ہے، گھر مسمار ہو رہا ہے، ان کی لاش کو نکال کر دجلہ میں بہا دیا جا رہا ہے۔ ایک عام آدمی ان کے ساتھ ایسا کر رہا ہے جو چھوٹا سا حاکم ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ان کو اتنا بڑا بنا دیا کہ اب وہ تقدیر میں بھی تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے پاس یہ جو غلو ہے نیک لوگوں کے سلسلے میں، یہ اپنے ولیوں کے بارے میں، ولیوں کو ایسے مقام تک پہنچا دیتے ہیں
کبھی وہ نبی کے برابر ہو جاتے ہیں، کبھی نبی سے اوپر نکل جاتے ہیں، کبھی جبرائیل سے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی تو خدا سے اوپر بھی پہنچا دیتے ہیں۔ ایاکم والغلو فإنما اہلک من کان قبلکم الغلو، نبی نے کہا تھا لوگوں غلو کرنے سے بچو، کسی کو بھی اس کے حد سے آگے بڑھانے سے بچو۔ ہر ایک کی حد ہوتی ہے، امام ہے اس کی اپنی حد ہے، تابعی ہے اس کی اپنی ایک حد ہے، صحابی ہے اس کی اپنی ایک حد ہے، نبی ہے ان کی ایک اپنی حد ہے، فرشتہ ہے ان کی اپنی حد ہے۔ اگر آپ فرشتے کو خدا بنا دو گے تو یہ ان کو حد سے آگے بڑھا دینا ہوا۔ اگر آپ نبی کو خدا بناتے ہو تو یہ بھی نبی کو ان کی حد سے آگے بڑھانا ہوا۔ اگر آپ صحابی کو نبی بناتے ہو تو یہ بھی صحابی کو ان کی حد سے آگے بڑھانا ہوا۔ اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نبی کا درجہ دے دیتے ہو تو یہ بھی امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی اور ان کو حد سے آگے بڑھانا ہوا۔ اور نبی نے کہا تھا لوگوں اپنے چہیتے لوگوں کو حد سے آگے مت بڑھاؤ، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو جس چیز نے برباد کیا تھا وہی یہ حد سے آگے بڑھانا ہے۔ یہ غلو ہے، غلو کی وجہ سے تم سے پہلے کی قومیں برباد ہوئی ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس تقریباً فرقے، خاص طور پر صوفیوں کے جتنے فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنے امام کو یا تو نبی کے برابر بناتا ہے یا نبی سے آگے بڑھا دیتا ہے۔ ہر فرقے کو دیکھو آپ، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو باقاعدہ نبی کے برابر قائم مقام لے جا کر کھڑا کر دیا گیا کہ نبی کی حدیثیں ہمیں قبول نہیں ہیں، امام کے فتاوے ہمارے لیے پتھر کی لکیر ہیں، وہی آئیڈیل ہیں۔ اور صوفیوں کے جتنے فرقے ہیں اتنے الگ الگ امام ہیں، انہوں نے تو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک چیز اور بتائی، ان کے عقیدے میں خرابی وحدت الوجود ہے۔ وحدت الوجود ایک ہوتا ہے حلول، جیسے ہم نے کہا کہ جیسے نمک پانی میں حل ہو گیا، اور ایسے دوسرا ہے وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب ایک ہیں، سب ایک ہیں۔ اسی لیے کہا جو خالق جو بندہ ہے وہ رب ہے، جو رب ہے بندہ ہے، مطلب کیا وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، کچھ بھی الگ نہیں ہے۔ جو تم ہو وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تم ہو، کوئی الگ نہیں ہے اس میں۔ جو خدا ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ خدا ہے۔ یعنی اس طرح سے یہ وحدت الوجود، اور وحدت الوجود کا عقیدہ تبلیغی جماعت گھر گھر پہنچاتی ہے۔ ان کا جو بڑا ادارہ ہے نارتھ انڈیا میں جس کو دیوبند کہا جاتا ہے، وہ یہ صوفی وحدت الوجود کا بڑا مرکز ہے۔ اس سے متاثر یا اس طرح کے جتنے بھی جامعات ہیں ہندوستان میں اور ایشیا کے الگ الگ خطوں میں، وہ سب وحدت الوجود کی تعلیم دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے بھی وحدت الوجود کا پیغام دیا تھا۔ اور ابن عربی جس کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے، یہ وحدت الوجود کا بہت بڑا دائی تھا۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ابن عربی کو ماننے والے کیا وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں؟ جو خدا کو بندے کو خدا مان لے، کیا یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے دنیا میں اپنی اکثریت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف یہ اس طرح کی جنگ کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ ابن عربی کو اپنا امام مانتے ہیں، ابن عربی کو اپنا شیخ کہتے ہیں، جس نے شرک کی بڑی بنیاد رکھی، کفر کا بڑا ایک جھنڈا پوری دنیا کے اندر پھہرایا تھا۔ ایسے کافر شخص کو اپنا امام تصور کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدے ہیں۔ صوفی جب شریعت کے طریقے سے تھوڑا سا ہٹے تو اب کون سے دلدل میں پھنس گئے، اور آگے اور کہاں کہاں تک پہنچیں گے، کتنا اور جا کر گریں گے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کے پاس ایک عقیدہ ہے، عبادت آپ کو کرنی ہے محبت کے ساتھ کرو، لالچ کے ساتھ نہیں، ڈر کے ساتھ نہیں۔ یعنی آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو اللہ سے محبت کرتے ہوئے، جنت
जन्नत चाहने के लिए नहीं, जहन्नम से बचने के लिए नहीं। क्योंकि अगर आपने इबादत किया जन्नत तलब करने के लिए तो आप मतलबी हो गए, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। अगर आपने इबादत किया जहन्नम से बचने के लिए तब भी आप मतलबी हो गए, आप मतलब से खुदा की इबादत कर रहे हो। यह अकीदा है सूफियों का। वो कहते हैं न जन्नत के लिए न जहन्नम से बचने के लिए, दोनों के लिए हम इबादत नहीं करते, हम इबादत करते हैं अल्लाह से मोहब्बत के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला, अब ये क्यों ऐसा कहते हैं? बज़ाहिर तो समझें तो ऐसा लगता है कि बात तो बड़ी अच्छी है, बात तो बड़ी अच्छी है कि हमको अल्लाह से मोहब्बत करते हुए हम उसकी इबादत करते हैं। जन्नत के हुसूल के लिए नहीं करते और न जहन्नम से बचने के लिए कर रहे हैं। शरीयत में क्या है, कुरान में क्या है? कुरान में अल्लाह ने जन्नत का तज़किरा क्यों किया? कुरान में अल्लाह ने जहन्नम का जिक्र क्यों किया? और क्यों नबी के सल्लम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊदु बिका मिनन नार वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ऐसी दुआ करते हैं? कुरान ने भी हमको इसकी तालीम दी कि जन्नत के रास्ते पर चलो, जहन्नम के रास्ते से बचो और जन्नत मांगो खुदा से, जहन्नम की पनाह मांगो, नेक काम करो ताकि तुम जन्नत में दाखिल हो सको। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जगह जगह अमल के बाद बताया गया है कि तुम अगर ये अमल करोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये बागात मिलेंगे। खुदा खुद कह रहा है, अल्लाह खुद कहता है। लेकिन चूंकि सूफी न कुरान को मानते हैं न हदीस को मानते हैं, चूंकि ये शरीयत है और शरीयत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक तरीकत से है। लिहाजा कुरान की आयतें और नबी का फरमान, नबी की हदीसें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हुक्म दिया कि जहन्नम से पनाह मांगो, जहन्नम से पनाह मांगो, जन्नत मांगो अल्लाह तबारक व तआला से। और इबादतें हम जो करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत पर क्या रखा है? इनाम रखा है। इबादत करोगे तो ये इनाम है और इबादत नहीं करोगे तो फिर ये नुकसान है। इनाम जन्नत की शक्ल में है, नुकसान जहन्नम की शक्ल में है। वो नतीजा है, वो नतीजा है। वरना इबादत तो अल्लाह ही के लिए की जाती है। फ़अब्दुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, इबादत अल्लाह के लिए की जाती है, लेकिन नतीजे को भी सामने रखा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने नतीजा भी हमें बताया है। और ये फितरी चीज है, ये फितरी चीज है। इंसान और इस्लाम फितरत के मुताबिक है। लेकिन सूफी का यह अकीदा है कि हमें जन्नत और जहन्नम से कोई मतलब नहीं है, हमें दोनों से कोई मतलब नहीं है, बस हम इबादत करते हैं। मगर कैसे करते हैं? न कुरान के मुताबिक न नबी के हदीस के मुताबिक। एक अलग ही दुनिया है उनकी इबादत की और उस तरीके से वो अपनी इबादतें करते हैं। एक आखिरी चीज, आखिर सूफियों ने इबादतों के लिए मस्जिद जो अल्लाह का घर है उससे हटकर खानकाहों की बुनियाद क्यों रखी? हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था इस सिलसिले में। इबादत ही करनी है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मसाजिद अल्लाह के घर हैं, मस्जिद इबादत की जगह है। मस्जिद वहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है, नमाजें पढ़ी जाती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए, कुबा में आपने खानखा नहीं बनाई, कुबा में आपने मस्जिद बनाई। मदीना में दाखिल हुए, वहां खानका नहीं बनाई, वहां मस्जिद बनाई। और सारी जिंदगी आप मसाजिद की तामीर करते रहे और सहाबा उसी नक्शे कदम पर चलते रहे। किसी भी सहाबी ने, किसी भी ताबई ने, चारों इमामों में से किसी भी इमाम ने
حتیٰ کہ صوفی جن کو اپنا امام مانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس امام نے بھی یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی کہیں مسجد کے علاوہ خانقاہ کی تعمیر نہیں کی تھی، کیونکہ وہ صوفی نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صوفی نہیں تھے، وہ کتاب و سنت کے داعی تھے، وہ حق پرست تھے، بڑے امام تھے۔ ان کے نام پر لوگوں نے غلط دکانیں کھول رکھی ہیں۔ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں ان کا دھندا الگ ہے، ان کا تعلق امام ابو حنیفہ سے دور دور تک کا نہیں ہے، دور دور تک ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، کتاب و سنت کے داعی تھے، قرآن اور حدیث کی طرف بلانے والے تھے، جبکہ ان کا ڈھنڈورا پیٹنے والے نہ ان کو قرآن سے مطلب ہے نہ حدیث سے مطلب ہے۔ تو انہوں نے بھی خانقاہ نہیں بنائی، تو پھر یہ خانقاہ یہ صوفیوں نے کیوں بنائی؟ جبکہ عبادت وہی بات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو مسجد ہے۔ اس لیے کہ صوفیوں کو یہ پتا چلا کہ مسجد ان مسلمانوں کے لیے ہے جو شریعت کو مانتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے مطابق، نبی کے سنت کے مطابق عبادت کرتے ہیں، یہ ان کا مرکز ہے۔ اور چونکہ ہماری شریعت نہیں ہے، شریعت سے ہمارا تعلق نہیں، ہمارا تعلق طریقت سے ہے، اس لیے ہم کو مسجد کے علاوہ، مسجد کی مخالفت میں ایک دوسرے گھر کی ضرورت ہے، جس کا نام رکھا گیا خانقاہ۔ اب وہ خانقاہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں، وہاں ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک مسجد سے زیادہ مقدس خانقاہ ہے۔ خانقاہ کا بڑا احترام ہوتا ہے، مسجد کا احترام کم ہے، خانقاہ کا احترام ان کے نزدیک زیادہ ہے۔ یہ آج کے درس میں کچھ باتیں تھی۔ ہمارے پاس ہندوستان میں صوفیوں کا جو کردار ہے، بار بار ہم نے سنا ہے کہ صوفیوں نے اسلام لایا، صوفیوں نے اسلام پھیلایا ہے، ایسی باتیں بہت سی کی جا رہی ہیں۔ یا صوفی جو علماء ہیں، دیوبند کے، ندوہ کے، بریلویہ کے، جتنے صوفی علماء ہیں، تقریباً یہ تاریخ کو جھوٹے طریقے سے توڑ موڑ کر یہی پیش کرتے آئے ہوئے ہیں آج تک 70 سال سے، کہ صوفیوں نے اسلام پھیلایا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس چیز کو بھی آگے بیان کریں گے۔ صوفیوں کی بات